وزیر اطلاعات عطا طارق نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اڈیالہ آئے تو انہیں واپس جانے کا کہا جائے گا۔ سہیل آفریدی کو پہلے ناکے سے ہی واپس بھیج دیا جائے گا۔ پانی پی ٹی آئی کی بہنیں آئیں تو ان کی گرفتاری کو بھی خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ملک کو داؤ پر لگانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ایک انٹرویو میں وزیر اطلاعات نے کہا پی ٹی آئی والے کہیں کہ وہ تحریک انصاف کے بانی کے بیانیے کے ساتھ نہیں تو ان سے بات ہو سکتی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے محتاط زبان استعمال کی۔ انہیں آزادی ہے، وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکتے ہیں۔ پانی پی ٹی آئی ہر چیز پر بولتے ہیں، بھارت سے جنگ کے دوران اپنے جوانوں کے حق میں کیوں نہیں بولے؟ جن کی زبان سے شہید بھی محفوظ نہ ہوں وہ کس منہ سے شکایت کرتے ہیں؟ پانی پی ٹی آئی کی بہن نے بھارتی میڈیا سے جو گفتگو کی، کیا کوئی پاکستانی ایسی گفتگو کر سکتا ہے؟ جب اس قسم کے رویے رکھے جائیں گے تو اس قسم کی زبان استعمال کی جائے گی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ جمعے کی پریس کانفرنس سے مایوسی ہوئی۔ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جیل میں ہے اور ملاقاتوں پر پابندی ہے۔ حالات یہی رہے تو جمہوریت تباہ ہو جائے گی۔ سلمان اکرم راجہ کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی ہرگز سیکیورٹی تھریٹ نہیں، چادر اور چار دیواری کی پامالی بند ہونی چاہیے۔ اسد قیصر نے کہا جنہیں عوام نے منتخب نہیں کیا وہ آ کر کہتے ہیں کہ اب ملاقاتیں نہیں ہوں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ نواز شریف کی تعمیراتی سیاست نے نعرے بازی اور سیاسی شعبدے بازی کی سیاست کو دفن کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نواز شریف کی میراث کو کامیابی سے آگے بڑھا رہی ہیں۔ آئندہ بھی نون لیگ کی حکومت آئی تو ملک کا نقشہ بدل جائے گا، پورے پاکستان میں نون لیگ کا نعرہ بلند ہوگا۔ مریم نواز نے کہا ہری پور میں نون لیگ کی جیت کے پیچھے نااہلی کی داستان ہے جس کا انجام اب نظر آ رہا ہے۔ خیبر پختونخوا میں 12 سال پی ٹی آئی کی حکومت کے دوران صوبہ کھنڈر بن چکا۔ نیا وزیر اعلیٰ سرکاری مشینری کے ساتھ اڈیالہ کے باہر بیٹھا ہوتا ہے۔ فتنال ہندوستان بی آر اے کے برآمدات بگٹی گروپ کے سب سے بڑے کمانڈر وڈیرا نور علی چاکرانی نے 100 سے زائد فراریوں کے ہمراہ ہتھیار ڈال دیے۔ پاکستان ہاؤس سوئی میں میر آفتاب بگٹی کے سامنے سرنڈر کرنے والے فراریوں سے پاکستان کے ساتھ وفاداری کا حلف لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی نور علی چاکرانی کو ساتھیوں سمیت ہتھیار ڈال کر قومی دھارے میں شامل ہونے پر مبارکباد۔ کہا ریاست کی جانب سے پاکستان کو تسلیم کرنے والوں کو گلے لگانے کا عمل جاری ہے۔ ریاست کی نرمی کو کمزوری سمجھنے والوں کا آخری دم تک تعاقب کیا جائے گا۔ پاکستان میں جانے والے تمام زر مبادلہ کو قانونی طریقے سے بھیجا جائے تو اس کا حجم $50 ارب سالانہ سے بھی بڑھ سکتا ہے۔ لندن میں 5ویں پاکستان ریمیٹنس سمٹ کے منتظم فہیم فاروقی کا بیان۔ اسٹیٹ بینک کے ڈاکٹر عنایت حسین نے کہا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ذریعے $11 ارب کی رقم پاکستان بھیجی جا چکی۔ پاکستان ریمیٹنس انیشیٹو کے سربراہ سید علی رضا نے کہا اب تک 8,73,000 روشن پاکستان ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھولے جا چکے۔ امریکہ کی انسداد منشیات اور غیر قانونی امیگریشن روکنے کے لیے پاکستان کو تکنیکی معاونت فراہم کرنے کی پیشکش۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے قائم مقام امریکی سفیر نیٹلی بیکر نے ملاقات میں انسداد منشیات اور غیر قانونی امیگریشن روکنے کے لیے مشترکہ اقدامات اٹھانے پر گفتگو کی۔ انٹیلیجنس شیئرنگ بڑھانے پر اتفاق کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے امریکی پیشکش کو سراہا۔ کہا منشیات کے لیے زیرو ٹالرنس پالیسی پر سختی سے عمل کر رہے ہیں۔ ایئرپورٹس پر منشیات کی روک تھام اولین ترجیح ہے۔ غیر قانونی امیگریشن پر بھی پاکستان کی پالیسی واضح ہے۔ لودھرا میں کھلا مین ہول، 7 سال کے ریحان کی زندگی نگل گیا۔ ریحان والد کے ساتھ ناشتہ لینے گیا تھا، والد کے پیچھے چلتا ہوا بچہ کھلے مین ہول میں گر گیا، 2 گھنٹے میں زندگی کی بازی ہار گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا واقعے پر ڈپٹی کمشنر کو عہدے سے ہٹانے کا حکم۔ کہا کسی معصوم جان کو سرکاری افسر کی غفلت کی بھینٹ چڑھنے نہیں دیں گی۔ پولیس نے واقعے کا مقدمہ زیر تعمیر سڑک کے ٹھیکیدار اور سب انجینئر کے خلاف درج کر لیا۔ اسلام آباد میں تیز رفتار گاڑی سے اسکوٹی پر سوار 2 لڑکیوں کو کچلنے کے واقعے میں جاں بحق لڑکیوں کے اہل خانہ نے کم سن ڈرائیور ملزم کو معاف کر دیا۔
जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत को बताया गया कि दोनों खानदानों में सुलह हो गई, जिसके बाद अदालत ने मुलजिम को रिहा करने का हुक्म दे दिया। जाँ बहक ताबिंदा बतूल के वालिद गुलाम मेहदी ने जियो न्यूज़ को इंटरव्यू में बताया था कि जज साहब ने उनके घर आकर तस्लीम किया था कि गलती उनके बेटे की है और वो ताबिंदा के गम में शरीक होने आए हैं। गुलाम मेहदी के मुताबिक जज साहब से मुलाकात के दौरान दियत की अदायगी के बारे में कोई बात नहीं हुई। मुल्तान में गैर कानूनी सिगरेट बनाने वाली फैक्ट्री पर FBI का छापा। FBI ज़राए के मुताबिक फैक्ट्री में गैर कानूनी तौर पर सिगरेट के लिए तंबाकू तैयार किया जाता था। मशीनरी की यौमिया इस्तेदाद 6 से 7 हज़ार किलोग्राम तक थी, जिसे अगर सिगरेट की पैदावार में तब्दील किया जाए तो ये यौमिया 4.5 करोड़ रुपए बनती है। तंबाकू आज़ाद कश्मीर और हैदराबाद भेजा जाता था। सिंध हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान खान रिसोरी ने उनसे हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, मेयर कराची, सूबाई बुसरा, MQM के रहनुमाओं और अहम कानूनी शख्सियात ने शिरकत की। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और डीलर्स का मुनाफा बढ़ाने की समरी ECC को इरसाल। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल और डीजल 2 रुपये 40 पैसे फी लीटर तक महंगा होने का इम्कान। ECC से मंजूरी और वफाकी काबीना की तौसीख के बाद इतलाक होगा। इस वक्त शहरी फी लीटर पेट्रोल पर OMCs और डीलर्स को मुनाफे की मद में 16 रुपये 51 पैसे और डीजल पर भी 16 रुपये 51 पैसे अदा कर रहे हैं। बलूचिस्तान के मगरबी और जुनूब मगरबी इलाकों में बारिशों की कमी मजीद शिद्दत इख्तियार कर गई। खुशसाली की सूरत हाल में मजीद शिद्दत आने की तवक्को है। महकमा मौसमियात की प्री अलर्ट एडवाइजरी के मुताबिक मुतासरा अजला में कोयटा, चागी, गवादर, केश, खारान, मस्तूंग, नौशकी, पशीन, पंजगूर, किला अब्दुल्ला और वाशक शामिल हैं। मुतासरा इलाकों में फरवरी 2026 तक दर्जा हरारत मामूल से ज़्यादा और बारिश मामूल से कम होने का इम्कान है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाउड स्पीकर के गैर ज़रूरी इस्तेमाल, शादियों और तकरीबात में वन डिश की पाबंदी यकीनी बनाने का हुक्म। तकरीबात में लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल पर कार्रवाई करने की हिदायत। इजलास में फार्म हाउस और ग्राउंड्स में भी लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल और वन डिश की पाबंदी यकीनी बनाने का फैसला। वज़ीर आला की शादी हॉल के लिए मुकर्ररा औकात-ए-कार की पाबंदी की मॉनिटरिंग करने की हिदायत। वन डिश और औकात-ए-कार की खिलाफ वर्जी पर जिला इंतजामी की कार्रवाइयाँ। 9 अफराद गिरफ्तार, 14 शादी हॉल और फार्म हाउसेस सील। और कराची के IH चंद्रीगढ़ रोड पर नामालूम गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर, हादसे में मोटरसाइकिल सवार 2 नौजवान जाँ बहक।